السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ فن شاعری سے روشناس کراتی ہوئی یہ ویڈیو تنقید و تبصرہ آپ کے لیے خاص طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ شعراء کے لیے بہت بہترین ویڈیو ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم شعر کی گہرائی کو جانیں گے، ان کے اسرار و رموز کو جانیں گے، اور پھر اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بہتر شاعری کر پائیں گے۔ تو جان لیں کہ اس کے شاعر ہیں جناب طاہر حسین طاہر اور ناقد و مبصر ہیں جناب افتخار راغب۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دن رات خود کو پاؤ گے بےتاب دیکھنا، مہنگا پڑے گا تم کو میرا خواب دیکھنا۔ یہ اس غزل کا مطلع ہے۔ اب اس کی تنقید دیکھیں۔ شاعر دعوے کے طور پر مصرے میں کہتا ہے کہ اے محبوب، تم دیکھنا کہ خود کو دن رات بےتاب پاؤ گے، جس کی دلیل یا وجہ کے طور پر کہتا ہے کہ تم میرا خواب دیکھ رہے ہو تو دیکھنا یہ خواب تمہیں مہنگا پڑے گا۔ شاعر نے دوسرے مصرے میں خواب کے بعد سکتہ یعنی کوما لگا کر صرف اسی معنی تک محدود کر دیا ہے۔ اگر سکتہ نہ لگایا ہوتا تو دیکھنا تم کو میرا خواب مہنگا پڑے گا کے علاوہ یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا تھا کہ تم کو میرا خواب دیکھنا مہنگا پڑے گا، جو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ شاید اسی لیے شعر میں رموز اوقاف لگانے سے گریز کرنے یا جہاں بہت زیادہ ضروری ہو، یعنی اگر نہ لگایا جائے تو مفہوم بدلنے کا امکان ہو، صرف وہیں لگانا بہتر ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر شعر صاف ستھرا ہے، لیکن پڑھتے وقت مفہوم کے اعتبار سے دوسرے مصرے میں لفظ میرا یعنی میرا خواب یا میرا خواب دیکھنا تم کو مہنگا پڑے گا کہنا کچھ کھٹک پیدا کر رہا ہے۔ عاشق تو چاہتا ہے کہ محبوب اس کا خواب دیکھے۔ یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، میرا خواب دیکھنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، الٹے دن رات بےتاب رہنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے میرا خواب مت دیکھو۔ کسی مخصوص حالت کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن عام حالت کے لیے نہیں۔ اگر بات خود کلامی کے طور پر کہی گئی ہوتی، یعنی اس کا خواب دیکھنا تم کو مہنگا پڑے گا، تو شعر بہتر معلوم ہوتا۔ ہوں گی توقعات کنارے سے آپ کو، لیکن ہمیں بچائے گا گرداب دیکھنا۔ آپ کے ساتھ دیکھیے گا آنا چاہیے تھا۔ بول چال میں آج کل کہیں کہیں آپ دیکھنا، آپ کیا کر رہے ہو وغیرہ لوگ بولتے نظر آتے ہیں، لیکن اسے تحریر اور ادبی نگارشات میں شامل کرنا مناسب نہیں ہے۔ شعر میں اسے شتر گربہ کا عیب مانا جائے گا۔ کچھ اس طرح اس عیب کو دور کیا جا سکتا تھا کہ ساحل سے تم کو آس ہے گرداب سے ہے خوف، لیکن ہمیں بچائے گا گرداب دیکھنا۔ جاتو رہے ہو چھوڑ کے ہم کو خوشی خوشی، تڑپو گے مثل ماہیے بے آب دیکھنا۔ صاف ستھرا واضح شعر ہے۔ ماہیے بے آب یعنی وہ مچھلی جو پانی سے نکال کر خشکی پر رکھ دی گئی ہو۔ اللہ کرے خوشگمانی درست ثابت ہو۔ مچھلی اور پانی پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، یعنی افتخار راغب صاحب کا یہ شعر ہے۔ مچھلی کیسے رہتی ہے پانی کے بن، حال سے میرے خوب ہیں وہ واقف، لیکن محلوں میں جو نہیں ہے میری جھونپڑی میں ہے، ہو تاب و تب تو آ کے تب و تاب دیکھنا۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ محلوں میں ہوگا وہ جھونپڑی میں کہاں سے ہوگا۔ شاعر نے اس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ محلوں سے زیادہ اہم چیز جھونپڑی میں ہے، لیکن وہ کیا ہے اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ دوسرے مصرے میں تاب و تب اور تب و تاب میں کیا فرق ہے، جس سے شاعر نے شعر تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے، ناچیز کی سمجھ سے باہر ہے، یا ممکن ہے کہ محض قافیہ پیمائی کی ایک کوشش ہو، شاعر نے بھی مفہوم پر زیادہ غور نہ کیا ہو۔ ویران کر رہے ہیں یہ فرقہ پرست لوگ، ہم چاہتے ہیں ملک کو شاداب دیکھنا۔ جذباتی موضوع پر منظوم کلام ہے، اس میں شاعری والی کوئی بات نہیں ہے۔ طاہر کی اس غزل کو ذرا پڑھ کے دیکھ لے،
دیکھے جسے ہو گوہر نایاب دیکھنا۔ جب پہلے میں دیکھ لے کہہ دیا گیا تو دوسرے میں دیکھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا مصرع اس طرح ہو سکتا تھا کہ جس شخص کو ہے گوہر نایاب دیکھنا، یعنی طاہر کی اس غزل کو ذرا پڑھ کے دیکھ لے، جس شخص کو ہے گوہر نایاب دیکھنا۔ ویسے اس غزل میں مجھے گوہر نایاب تو نہیں ملے، البتہ گوہر نایاب کے امکانات ضرور نظر آ رہے ہیں۔ اگر سنجیدگی سے کوشش جاری رہی تو گوہر نایاب بھی نمودار ہوں گے۔ شاعر کی ایک بات مجھے قابل تحسین لگی کہ انہوں نے غزل پر ایک گروپ میں نہ صرف تنقید کی دعوت دی بلکہ ذاتی طور پر متعدد بار یاد دہانی کرائی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جو شخص تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اور تنقید پر سنجیدگی سے غور کر کے بہتری کی کوشش کرے، اس کے لیے ترقی کی راہیں کھلنے لگتی ہیں۔